تنہائی میں خیالات اور بھیڑ میں اپنے الفاظ کی حفاظت کیجیے۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، یہ قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ ہم ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی احسان مند نہیں بنتے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ جوانی میں رب کے آگے رونے والا پھر پوری زندگی لوگوں کے سامنے رونے سے بچ جاتا ہے۔ بہترین کی خواہش تو سبھی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ تکلیف اٹھانا تو یقینی ہے، کچھ لوگ قبر کے باہر اٹھا لیتے ہیں اور کچھ لوگ قبر کے اندر۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ آپ نے فرمایا، جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو میں نے بدلنا ہے، کسی اور نے نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ آپ فرماتے ہیں، میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ آپ کو جو لوگ پسند ہو ان کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ ان کی آخرت کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ سچ ہمیشہ سے موجود ہے، صرف جھوٹ بنائے جاتے ہیں۔ سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ محبت لین دین کا نام نہیں، صرف دینے کا نام ہے۔ بہلول سے کسی نے پوچھا کہ قبرستان میں کیوں بیٹھتے ہو؟ بہلول نے جواب میں کہا، میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں جن کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، الزام نہیں لگاتے، حسد نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، طعنہ نہیں دیتے اور خیانت نہیں کرتے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں تو پیٹھ پیچھے میری غیبت نہیں کرتے۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہوتا ہے نہ شیطان، لیکن اعمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہیں لیکن انسان نہیں بنا سکتے، انسان درد سے بنتا ہے۔ جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ آپ نے فرمایا، جب میں دسترخوان پر 2 رنگ کے کھانے دیکھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں کہ آج پھر کسی کا حق مارا گیا ہے۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے، آج جو غم یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کریں، ثابت قدم رہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ تم یہ کہو،
खुदाया मुल्क के मालिक, तू जिसे चाहे हुकूमत दे और जिससे चाहे छीन ले, जिसे चाहे इज्जत बख्शे और जिसको चाहे जलील कर दे। भलाई तेरे इख्तियार में, बेशक तो हर चीज़ पर कादिर है। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अपनी ख्वाहिशात से इसी तरह डरो जिस तरह तुम अपने दुश्मनों से डरते हो, क्योंकि लोगों के लिए उनकी ख्वाहिशात से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हराम खाकर इबादत करना ऐसा है जैसे रेत पर महल बनाना या मिट्टी में इमारत खड़ी करना। किसी नेमत की नाशुक्री ना करो, क्योंकि हकीकत में नाशुक्रापन सबसे बड़ा और घटिया किस्म का कुफ्र है। जाहिल अपनी कोताही नहीं जानता और अपने खैर ख्वाह की बात कबूल नहीं करता। गुस्सा एक किस्म की दीवानगी है, क्योंकि गुस्सा करने वाला बाद में शर्मिंदा ज़रूर होता है, और अगर शर्मिंदा ना हो तो फिर वो यकीनन दीवाना है। क्या रूह निकलने से पहले कोई अपने परवरदिगार से मुलाकात करने के लिए तैयारी करने वाला नहीं है? खबरदार, तैयारी कम ना हो, अपने जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो। अगर दुश्मनों में रहकर तकलीफ दे बातों पर सब्र करने के बदले का इल्म तुम्हें हो जाए तो तुम्हारी आंखें ठंडी हो जाए। जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह होता है, और जहाँ अल्लाह होता है वहाँ रहमत होती है और हर चीज़ होती है। लेकिन जहाँ जिक्र नहीं होता वहाँ कुछ भी नहीं होता, वहाँ मौत के आसार छाए हुए होते हैं। अगर किसी को जिंदगी में अपनी सांसों की कदर और अहमियत का पता चल जाए तो किसी भी सांस को वो कभी ज़ाय ना करे। इंसान के पास सांसों से ज़्यादा कीमती और कोई चीज़ नहीं, और जिस चीज़ की वो तलाश में है वो तेरे अपने सांस ही के अंदर पोशीदा है। इंसान जिस यकीन से इंसानों से मांगता है, अगर उसी यकीन से अल्लाह से मांगे तो अल्लाह उसकी हर ज़रूरत पूरी कर दे। बात सारी ईमान और यकीन की है। अल्लाह से शिकवा करने से पहले अपने इर्द गिर्द मौजूद गमज़दा लोगों पर नज़र डालें। अगर दिल में एहसास हुआ तो मुँह से शिकवे की जगह शुक्र अदा होगा। रहमान से रहमान की चाहत मांग, रहमान के बंदे की चाहत ना मांग। इंसान जैसा खुद होता है दूसरों को भी वैसा ही समझता है। तो दुनियादार है इसलिए दूसरों को भी दुनियादार समझता है। इंसान अपनी हालत पे दूसरों को कयास करता है। जिसका सर चकराए वो घर को घूमता महसूस करेगा। कश्ती में सवार इंसान समझता है कि किनारा भी चल रहा है। अल्लाह के सामने हीलाबाजी ना करो। मुल्क का मालिक वो है, ये सल्तनत उसके सुपुर्द कर दो। सीधे रास्ते पर फकीर बनकर आ जाओ तो शेर भी तेरा और उसका शिकार भी देना। वो पानी मत तलाश कर, तो पहले प्यास तो पैदा कर। वक्त गुजरता दिखाई नहीं देता और हर चेहरे पर एक दास्तान लिख जाता है। अगर कोई तुमसे मांगे तो दे दिया करो और शुक्र किया करो कि अल्लाह ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। खुदा के चुने हुए लोग ही दूसरों का दर्द चुनते हैं। यह हर किसी के बस की बात नहीं है। जिस बंदे की दोस्ती अल्लाह से होती है फिर उसको तन्हाई से डर नहीं लगता। अकेले रहना बुरा नहीं लगता। आँख में से लोगों की वजह से आंसू नहीं गिरते। होठों पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती है। उससे कोई बात करे या ना करे उसका दिल मुतमईन रहता है।
آزمائش میں اللہ تکلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے، جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ آزمائش دور ہو جائے گی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، جنت خود اس کا انتظار کرتی ہے۔ اخلاص سے کی گئی عبادت کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عبادت کرنے والے بندے کو ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ اس سے عبادت کا حق ادا نہیں ہوا۔ اگر بندہ نافرمانی کو اطاعت سے بدل دے تو اللہ اس کی پکڑ کو عافیت سے بدل دیتا ہے اور اس کی ذلت کو عزت سے بدل دیتا ہے۔ جس نے گناہ گاروں کی دنیا اتنی حسین بنا دی، سوچو اس کی جنت کتنی حسین ہوگی۔ پہلے شیشوں کے محل، پھر 2 گز زمین کے مالک، پل بھر میں موت کا فرشتہ جا کے بدل دیتا ہے۔ ایک بزرگ نے جنازے میں شرکت کے بعد قبر کے پاس کھڑے نوجوان سے پوچھا کہ اگر یہ مردہ دنیا میں واپس آ جائے تو کیا کرے گا؟ وہ آدمی بولا، استغفار کرے گا، کوئی گناہ نہیں کرے گا اور تمام عمر نیکیاں کرے گا۔ بزرگ نے کہا، فوت ہونے والا تو یہ کام اب نہیں کر سکتا، لیکن تم ضرور کر لینا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ ہر شخص میں برائیاں بھی ہوتی ہیں اور خوبیاں بھی، اب یہ ڈھونڈنے والے پر ہے کہ اسے کیا چاہیے۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست کھلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہ لوگوں کو دعائیں ہی دی جائے۔ گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے ہر کام کو بہت مشکل بنا دیتا ہے۔ صبر خدا سے محبت کی دلیل ہے اور دل اسی سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے۔ ایک اور کرم فرما مجھ پہ، میرے سارے رنگ اتار یا رب اور اپنا رنگ چڑھا مجھ پہ۔ گناہ زہر کی مانند ہیں، وہ کم ہو یا زیادہ ہر صورت میں نقصان دیتے ہیں۔ زیادہ کی ہوس موجود چیزوں کا لطف بھی نہیں لینے دیتی۔ مزہ تو تب ہے کہ ہار کے بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت جانا کوئی کمال تھوڑی ہے۔ لگانا پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ نہ ڈھونڈ خدا کو زمین و آسمان کی گردش میں، اگر وہ تیرے دل میں نہیں تو پھر تیرے لیے کہیں بھی نہیں۔ موڑ آ جائے تو مڑنا پڑتا ہے، اسے راستہ بدلنا نہیں کہتے۔ اپنے رب کے آگے سچے دل سے اپنی کمزوریاں بیان کر دیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوتوں میں تبدیل کر دے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایسا اچھا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے۔ سب سے طویل، پرانے اور مشہور راستے کا نام صراط مستقیم یعنی اللہ کا راستہ ہے، جس پر اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں چلا جا سکتا۔ رات بھر گہری نیند آنا اتنا آسان نہیں، اس کے لیے دن پر ایمانداری سے جینا پڑتا ہے۔ محبت اس کائنات کے اس سوال کا نام ہے جس کا جواب بھی محبت ہی ہے۔ اپنے دل اور دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ انسان بے علمی سے نہیں
बल्कि बेहयाई से जाहिल कहलाता है। ए लोगों, अपने परवरदिगार से डरो। क़यामत का ज़लज़ला हादसों में सबसे बड़ा हादसा होगा। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, रिश्ते की किताब पर पहला लफ्ज़ ईमानदारी ना लिखा हो तो उसके आखिरी सफ़े पर आखिरी लफ्ज़ जुदाई लिखा मिलता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब तुम्हें ताकत और क़ुव्वत आ जाए तो उस क़ुव्वत को अल्लाह की इताअत में सर्फ करो, और जब कमज़ोरी और नातवानी पैदा हो जाए तो अल्लाह की नाफरमानी के लिए बहुत कमज़ोर और नातवा बन जाओ। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लिया करो और जवाब देने का हक वक्त को दे दिया करो। तो ये एक आईना है, अगर वो बदी से पाक है तो हो सकता है कि उसमें खुदा नजर आ जाए। लोग रखते हैं अब नजर हम पर, फरिश्तों तुम हिसाब रहने दो। बाज़ औक़ात जिन्हें हम हिकारत से देखते हैं उन्हें फरिश्ते लिश्क की निगाह से देख रहे होते हैं। इब्लीस तेरी एक खुदा से ना बन सकी, हमको तो देख कितने खुदाओं को मनाने में लगे हैं। सिर्फ अल्लाह का दर वो जगह है जहाँ रो लो तो सामने वाला तमाशा नहीं बनाता। एक बात याद रखो, दुआएं भी सब्र मांगती हैं। जब इबादत बोझ से सुकून बन जाती है फिर लब से इश्क हो जाता है। बहुत संभल कर फकीरों से गुफ्तगू करना, ये लोग सूखी नदी से पानी मांग लेते हैं। ये क़याम कैसा राहुल, तेरे ज़ौक़े इश्क को क्या हुआ? अभी चार कांटे चुभे नहीं, तेरे सब इरादे बदल गए। हकीकी महबूब को वही देख सकते हैं जिन्होंने दोनों आँखों को बंद किया। सर आस्ताने यार से जिसने उठा लिया, रुसवा हुआ, खराब हुआ, दरबदर हुआ। छोटी शान के परिंदे ही ज्यादा बड़बड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। दुख में लिपटे हुए लोग दुआएं बहुत कमाल की देते हैं। दुआ तो कोई भी रद्द नहीं होती, कुछ लोग इंतजार नहीं करते और कुछ लोग यकीन। परेशानी जब पैदा होती है कि हम लोग इंसानों से फरिश्तों वाली उम्मीद रखते हैं, इंसानों वाली नहीं। आग लगाने वालों को कहाँ खबर, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होगी। तेरी मर्जी है, तू जिस हाल में चाहे रखे, मुझको दरकार फकत तेरी रज़ा है मालिक। मुझे किसी से कोई गिला नहीं ए अल्लाह, बस मुझे इस काबिल बना कि किसी को मुझसे कोई गिला ना हो। दिल की तसल्ली के लिए इतना काफ़ी है कि अल्लाह ने कुछ और बेहतर सोचा होगा। हकीकी खूबसूरती का सरचश्मा दिन है, अगर ये सियाह हो तो चमकती आंखें कुछ काम नहीं देखी। सब मतलब की बात समझते, काश कोई बात का मतलब समझता। बात सिर्फ नियत ही है, वक्त तो सारे ही दुआ के होते हैं। दुनिया के आखिरी हद तक भाग कर देख लो, आखिरी पकड़ में तो अल्लाह के ही आना है। ये पहाड़ों की मेहरबानी है, वरना कौन देता है आवाज दोबारा। मौलाना रूमी फरमाते हैं, मैंने तमाम दिन इस पर गौर किया, रात को इस पर गुफ्तगू की कि मैं कहाँ से आया हूँ और मेरी तख्लीक का मकसद क्या है। मुझे कोई नुक्ता ना सूझा, मेरी रूह किसी नामालूम मकाम से आई है और मुझे यकीन है कि अंजाम कार ये फिर वही लौट जाएगी। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज हो जाता है तो उसे फिर नेक लोगों की बुराई करने में लगा देता है। जिक्र से सिर्फ बंदा बनता है, फिक्र से खुदा का आईना बनता है।
کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ یہ تمہارے جتنے بھی غم ہیں یہ تمہارے اللہ کے ساتھ سرکشی اور اس کی نعمتوں پر ناشکری کی وجہ سے ہیں۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ اس کا رب کمال کا مہربان اور خبرگیر ہو، پھر بھی بندہ مایوس اور بے یقین رہے۔ الفاظ جھوٹے ہو جاتے ہیں اگر عمل ان کے خلاف ہو۔ ہواؤں، پہاڑوں اور سمندروں کو مسخر کر لینے والا انسان اپنے نفس کو مسخر نہ کر سکا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کے مردہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ گناہوں کے زخم اسے تکلیف نہیں دیتے۔ غم پیسوں والوں کو بھی ہے اور خوشیاں غریب کے پاس بھی ہے۔ وہ میرا مہربان رب ہے جو مجھے نئی صبح دے کر پھر مہلت دے دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اسے بخش دوں۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا مگر وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں، اور بے شک وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ ایک دن تمہارے ہی اعمال تم سے ملنے آئیں گے، بس پھر حیران نہ ہونا۔ اللہ کا ذکر روح اور جسم میں تعلق پیدا کرتا ہے، اور جب یہ تعلق قائم ہو جاتا ہے تو بے چینی سے نجات مل جاتی ہے۔ اللہ اس دل میں نہیں آتا جس دل میں بت ہو دنیاوی خواہشات اور چاہتوں کے۔ اللہ تعالی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار لفظوں سے نہیں عمل سے ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے سے گریز نہ کرو، کیونکہ گلگتی دھوپ میں بادل کا ایک ٹکڑا بھی ابر رحمت ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ برسے یا نہ برسے۔ غرور کس بات کا ہے؟ انسان کے سارے راستے قبرستان کی طرف ہی جاتے ہیں۔ پاک ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ برائی کی تلاش میں ہو تو اپنے اندر جھانکو، اور نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ بولا گیا جھوٹ آپ کی ساری سچائی پر سوالیہ نشان بنا دیتا ہے۔ اطلابی اصول یہ بھی ہے کہ جو تقسیم کرو گے اسی کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، علم ہو، محبت ہو یا آسانیات۔ اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو کی تمہارا وسیلہ بناتا ہے۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب فیصلے آسمان سے اترتے ہیں، اور جو فیصلہ تیرا لب کرتا ہے تو یقین جان عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار جاتی ہے۔ اس کو تمہارے وہ طویل سجدے اور تمہارے آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہاتھ بہت حسین لگتے ہیں۔ وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے جب تم اس سے اپنے دل کے راز کہتے ہو۔ عبادت نجات تک پہنچاتی ہے اور عشق محبوب تک پہنچاتا ہے۔ کھجور کی گٹھلی پر باریک سا جھیلے نما ایک چھلکا ہوتا ہے،
جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں کہ عقل کیسی۔ سب سے بڑی سلطنت اور حکمرانی اپنے نفس کا حکمران ہونا ہے۔ خوبصورتی آنکھوں کو متاثر کر سکتی ہے، لیکن شخصیت سیدھے دل پر قبضہ جما لیتی ہے۔ حد سے زیادہ خواہشیں اور تمنائیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ بہترین عبادت وہ ہے جو غفلت اور ریاکاری سے پاک ہو۔ نفس پر قابو پا لینے سے سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری وجہ سے دوسروں کو رزق ملتا ہے۔ پلسرات آسانی کے ساتھ عبور کرنے کے لیے اپنے پیروں کو گناہ اور برائی کی بیڑیوں کی قید اور بوجھ سے آزاد رکھیے۔ اگر بے عیب چاہو تو فرشتوں سے نباہ کر لو۔ میں آدم کی نشانی ہوں، خطا میری وراثت ہے۔ یہاں سب کو جانتے ہیں، یہاں خود کو کوئی نہیں جانتا۔ وہ کیجئے جو صحیح ہے، وہ نہ کیجئے جو آسان اور عام ہے۔ حسرت انسان کو نیلام کر دیتی ہے۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے۔ لمبی ہے غم کی شام، مگر شام ہی تو ہے۔ تم سن کے کیا کرو گے کہانی غریب کی، جو سب کی سن رہا ہے کہیں گے اسی سے ہم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ کسی بے قصور پر الزام لگانا یہ آسمان سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ نہ عروج اچھا نہ زوال اچھا، جس حال میں رکھے خدا وہ حال اچھا۔ ٹھوکر وہی کھاتا ہے جو راستے کا پتھر نہیں ہٹاتا۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ جس کو دنیا کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے اس کے جینے کا سلیقہ ہی جدا ہوتا ہے۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ انسان جوانی کے لالچ میں بچپن کھو دیتا ہے اور امیری کی لالچ میں جوانی کھو دیتا ہے۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ عجیب دور ہے، ہر شخص یہی سوچتا ہے تمام شہر جلے ایک میرا گھر نہ جلے۔ بس یہی دور ہے آج کے انسانوں کی، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے۔ اپنی تکلیف لگے اور دوسروں کی تکلیف ڈرامہ لگے تو مبارک ہو، ہم منافق ہو گئے ہیں۔ فاصلہ پڑتا ہے تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ جس پر سے حیا کا پردہ اٹھ جاتا ہے اس پر پھر کسی گناہ کا پردہ نہیں رہتا۔ بے شک اللہ انتہائی حیادار ہے،
اور وہ حیاداروں کو محبوب رکھتا ہے۔ جب تم سے خدا محبت کرنے لگے تو پھر تمہیں اس بندے سے کیا فرق پڑتا ہے جو تم سے نفرت کرتا ہے؟ ممکن ہی نہیں کہ در در پہ جھک جاؤں میں، میرا رب بھی ایک ہے، میرا سر بھی ایک ہے۔ ہم نے آداب کے چکر میں قرآن کو اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب اس تک ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا۔